بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سورۃ ہود کے ابتدائی درس میں میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت اس صورت میں 4 دعوے بیان فرمائیں گے۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا معبود اور ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اور صرف میں ہوں۔ میرے سوا کوئی بھی عبادت
عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس دعوے کے لیے اللہ نے اس صورت میں 4 نبیوں کے واقعات کو ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ کہ ان 4 نبیوں نے اپنی اپنی قوم کے سامنے پہلا واعظ اور پہلا بیان اور پہلا پیغام اور پہلی تقریر اور تقریر کے پہلے لفظ ان کے یہی تھے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ دوسرا دعویٰ اگر آپ کو یاد ہو، جسے سورت کے تقریباً ابتدائی رکوع میں بیان کیا، یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ جو چیزیں تم چھپاتے ہو اور جو چیزیں ظاہر کرتے ہو، اللہ ہر چیز کا عالم ہے۔ یہ چھپانا اور ظاہر کرنا یہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، وہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ 12ویں پارے کی ابتدا میں اس دعوے کو تھوڑا سا اللہ نے واضح کیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پہ رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی ہمارے ذمے نہ ہو۔ یعلم مستقرها ومستودعها، اور وہ جاندار کہاں ٹھکانہ پکڑتا ہے، کس کس جگہ رہتا ہے، اور مرنے کے بعد اس نے کس جگہ کے سپرد ہونا ہے، اسے اللہ جانتا ہے۔ یہ دوسرا دعویٰ تھا۔ اب دوسرا دعویٰ کیا ہوا؟ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ کے سوا مخلوقات میں کوئی فرشتہ ہو یا کوئی پیغمبر ہو
یا کوئی اللہ کا ولی ہو یا نیک بندہ ہو، کوئی زندہ ہو یا مردہ ہو، وہ عالم الغیب نہیں۔ علم غیب خاصہ ہے کس کا؟ اس صفت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ میں یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس دعوے پر اللہ نے 2 نبیوں کے قصے ذکر کیے۔ پہلے دعوے پہ کتنے نبیوں کے؟ 4۔ اور اس دوسرے دعوے کے لیے کتنے نبیوں کے؟ ایک حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور ایک حضرت سیدنا لوط علیہ السلام۔ ان 2 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ یہ ثابت کریں گے کہ یہ عالم الغیب نہیں۔ یہ اللہ وہاں سے ثابت کریں گے، میں اس کو بیان کروں گا، میں اس کا ترجمہ بھی کروں۔ لیکن ایک چیز کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو نئے آئے ہوں، پہلی دفعہ آئے ہیں، دوسری مرتبہ آئے ہیں، ابھی انہیں ہمارے موقف کا صحیح علم نہیں۔ یہ جب ہم ذکر کریں گے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں، فلاں چیز کا انہیں پتہ نہ چل سکا، فلاں چیز کا علم انہیں نہ ہوا، تو لوگ جواب میں کہیں گے یہ نبیوں کے علم کو گھٹاتے ہیں، یہ نبیوں کے علم میں بحث کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں انہیں فلاں چیز کا پتہ نہیں تھا، فلاں کا پتہ نہیں تھا، فلاں کا پتہ نہیں تھا، تو یہ علم کو گھٹا رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے پہلے ایک حقیقت کو سمجھیے، علم میں بحث نہیں ہے، نرے علم میں گفتگو نہیں، ایک اللہ سے کم اور ساری خلقت سے زیادہ علم ہوتا ہے انبیاء کے پاس۔ تھوڑا سا آواز کم کریں، گھٹائیں اس کا آواز۔ اور سارے انبیاء سے زیادہ علم ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بحث علم میں نہیں ہے۔ یہ یہاں دھوکہ دیتے تھے لوگ، یہ نبیوں دا علم گھٹاندے نے، یہ نبیوں کا، اور کم کریں، یہ نبیوں کا علم گھٹا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، علم میں بحث کر رہے ہیں۔ علم میں بحث نہیں ہے، بحث کس میں ہے؟ علم میں۔ اس کو خدا کے لیے سمجھیے، علم انبیاء کا سب سے زیادہ، اور پھر سارے انبیاء کا علم اکٹھا کریں تو میرے نبی کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ علم میں بحث نہیں ہے، بحث کس میں ہے؟ بحث ہے علم غیب میں، ہر چیز کو جاننا، ہر چیز سے واقف ہونا، ہر چیز سے باخبر ہونا۔ میرے دل میں راز کیا ہے؟ اس کائنات میں درخت کتنے، ان پر لگنے والے پتے کتنے، گھاس کے تنکے کتنے، اس کائنات میں ریت کے ذرے کتنے، اس کائنات میں سمندر، دریا، نہریں، ندیاں، نالے، چشمے کتنے ہیں، پانیوں کی مقدار کتنی ہے، کیڑے مکوڑے، مکھیاں، مچھر، سانپ، درندے، چرندے، پرندے، اور کوئی پرندہ جب فضا میں اڑتا ہے کتنی مرتبہ پر کھولتا ہے اور کتنی مرتبہ بند کرتا ہے۔ یہ ہے علم غیب، یہ خاصہ نبیوں کا نہیں۔ یہ سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں کو، لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں انبیاء، نبی پاک صلی اللہ
علیہ وسلم کو اگر ہم کہیں وہ عالم الغیب ہیں، ہر چیز کا انہیں پتہ ہے، اس میں کوئی خوبی ہے یار؟ اس میں کوئی کمال ہے؟ اس میں یہ کوئی صفت ہے مخلوق کے لیے؟ کیوں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اس دنیا میں مکھیاں کتنی رہتی ہیں؟ کیوں جی؟ آپ کو علم میں آنا ضروری ہے کہ اس دنیا میں کیڑے کتنے ہیں، چیونٹیاں کتنی ہیں، مچھر کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، پتے کتنے ہیں، درخت کتنے ہیں، گھاس کے تنکے کتنے ہیں، انسان کے جسم پہ اگنے والے بال کتنے ہیں، چرند پرند درند کتنے ہیں، حشرات الارض کتنے ہیں؟ یہ جاننا کوئی نبوت کے لیے ضروری ہے؟ نہیں، جاننا اس کے لیے ضروری ہے جس نے ان کی روزی کا انتظام کرنا ہے، اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اسے پتا ہو کہ فلاں جاندار کہاں ہے، فلاں کیڑی کہاں ہے، فلاں چیونٹی کہاں ہے، فلاں پرندہ کہاں ہے۔ قرآن نے اس کو بیان وَمَا يَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، ورقہ کہتے ہیں پتے کو، یسقط کا معنی کرو گرنا، آگے الا آیا تو ما کا معنی ہو گیا نہیں، وما یسقط من ورقۃ، درخت کی ٹہنی سے ٹوٹ کے کوئی پتا نہیں گرتا، الا مگر یعلمها، پت جھڑ کا موسم ہو، افریقہ کا جنگل ہو، ایک سیکنڈ میں کتنے پتے گرتے ہوں گے؟ اربوں کھربوں، پوری دنیا میں ایک سیکنڈ میں اربوں کھربوں پتے گر رہے ہیں۔ جس ٹہنی سے ٹوٹ کے پتا گر رہا ہے اسے بھی جانتا ہے، اس پتے کو بھی جانتا ہے، اور وہ پتا ٹہنی سے ٹوٹ کے زمین تک آتے ہوئے رستے میں کتنی کروٹیں تبدیل کرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہے علم غیب، یہ ہے علم غیب۔ اللہ اکبر، وما یسقط من ورقۃ الا یعلمها۔ علم میں بحث نہیں ہے، اللہ نے بڑا علم دیا انبیاء کو، سب سے زیادہ علم دیا اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ نبی پاک کا علم کوئی بندہ گھٹائے مسلمان رہ سکتا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں علم میں بحث کرنے والے؟ انبیاء کے علم میں گفتگو کرنے والے، ہماری کیا مجال ہے؟ علم میں گفتگو نہیں ہے، گفتگو کس میں ہے؟ زور سے بولو۔ جب ہم اسے بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ علم گھٹا رہے ہیں۔ علم نہیں گھٹا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ علم غیب خاصہ اللہ کا ہے، علم غیب مخلوق کا خاصہ۔ اگر نبی پاک عالم الغیب ہیں، وحی کی ضرورت؟ جن آیتوں سے لوگوں نے نبی پاک کے لیے علم غیب ثابت کیا کھینچا تانی کر کے، اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے، اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے، اگر ان آیتوں سے آپ عالم الغیب ثابت ہو گئے، اس کے بعد قرآن کیوں اترتا رہا؟ اس کے بعد کیا ضرورت تھی قرآن کے اترنے کی؟ آپ کو تو سب چیزوں کا علم ہو گیا تھا۔ یہ کھینچا تانیاں ہیں، وضاحت کیا ہے؟ صاف بات کیا ہے؟ بالکل واضح بات کیا ہے جسے قرآن نے جگہ جگہ پہ بیان کیا؟ وہ یہی ہے کہ علم غیب خاصہ اللہ کا ہے، اور قرآن نے کئی جگہ امام الانبیاء سے علم غیب کی نفی کی ہے۔ کل یہ سورۃ انعام ہے، غالباً آیت نمبر 50 ہے، غالباً دیکھ لیں، کوئی حافظ بیٹھا ہے تو وہ دیکھے اور مجھے بتائے آیت نمبر کیا ہے۔ 50 ہی ہے، آیت نمبر 50۔ کل والی گل تو یاد، میرے پیغمبر
موضوع میں دے رہا ہوں، بیان تو کر. موضوع کس نے دیا؟ لیکن زبان آپ کی ہونی چاہیے. کل میرے پیغمبر فرمائیے لا اقول لکم، میں تم سے نہیں کہتا اندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تم سے یہ نہیں کہتا. ولا عالم الغیب، عالم میں جانتا ہوں، عالم میں جانتا ہوں، لا عالم الغیب. اور کیڑی دلیل منگدے ہو جی؟ اس نو آدن ایک دونی دونی تے دو دونی چار، نہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ مفہوم یہ ہے فلاں نے لکھا. ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. سورۃ انعام ہے، اس کی آیت نمبر کیا ہے؟ 50. سورۃ آراف ہے، اس کی آیت نمبر دیکھیں، غالباً 188 ہے یا صرف 88 ہے، دیکھیے ذرا. کل، پھر وہی کل آ گیا. کل میرے پیغمبر آپ کہیں، آپ کہیں. پہلے میں نے کیا کہا؟ موضوع میں رکھوں گا، بیان آپ کریں. اب میں ایک اور رنگ میں کہنا چاہتا ہوں، میرے پیغمبر آپ کہیں. میری تو پتہ نہیں مندے یا نہیں مندے، تیرے ساتھ تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، متا تیری مندے ہون. لہذا میرے پیغمبر آپ کہیں لا عملے کو. یہ لا عملے کو کا معنی کرو، کتنی واضح آتے ہیں یار. میں مالک نہیں ہوں لے نفسی، اپنی جان کے لیے، نفعن ولا ضررن، نہ نفع کا نہ نقصان کا. ولو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لستکثرت من الخیر، میں دنیا کی ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف ہو. کتنی واضح آیت ہے. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں دنیا کی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے کبھی تکلیف ہو نہ پہنچتی. میرے دانت شہید نہ ہوتے، میرا سر زخمی نہ ہوتا، میں ایک گڑھے میں نہ گرتا، حضرت عائشہ پہ تہمت لگتی تو میں 1 مہینہ پریشان نہ ہوتا. 70 صحابی دھوکے سے مانگ کے لے گئے اور ایک ایک کو انہوں نے وہاں جا کے ذبح کر دیا. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میرے ساتھ یہ حادثہ پیش ہو نہ آتا، خیبر میں مجھے زہر نہ دیا جاتا. جس یہودن عورت نے زہر دیا تھا، آپ نے ایک لقمہ کھا لیا جی، دوسرے لقمے پہ آ کے جبریل نے ہاتھ پکڑا، اور ایک روایت میں ہے کہ لقمہ بولا. ایک صحابی حضرت بشر، وہ اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے. اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. ایک صحابی یہ زہر کھانے کی وجہ سے شہید ہوئے. میرے نبی پاک نے ایک لقمہ کھایا اور انتقال کے وقت آپ نے میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ ایسے لگتا ہے میرا جگر اندر سے کٹ رہا ہے، اور یہ اسی خیبر والے لقمے کا اثر ہے. مجھ میں تو مجال نہیں، میری زبان تو اجازت نہیں دیتی.
ان لفظوں کے کہنے کی، ان کفریہ لفظوں کے کہنے کی میری زبان تو اجازت نہیں دیتی، آپ کی زبان اجازت دیتی ہے تو فیصلہ کرو۔ نبی پاک کو زہر کا پتہ تھا، جان بوجھ کے صحابہ کو کھلایا۔ تم کہہ سکتے ہو تو کہو، ہم اسے کفر سمجھ۔ یہ کتنے واقعات ہیں، میں ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہو نہ، کبھی کوئی مصیبت مجھے نہ پہنچتی۔ پھر بات لمبی ہو رہی۔ سورت ہود کا دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ تو سا نہیں بولنا، مجھے ہی پتہ چلے کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ سورت ہود کا دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ عالم الغیب صرف اور صرف کون ہے؟ دلوں کے راز جاننے والا وہ، پوشیدہ ظاہر چیزوں کو جاننے والا وہ، ہر ایک کے ٹھکانے کو جاننے والا وہ، مرنے کے بعد کون جہاں کہاں سپرد ہوگا، صرف انسان نہیں، دابا کہاں سپرد ہوگا، اس کو جاننے والا۔ انہ بکل شیء علیم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ یہ صفت مخلوق کی نہیں ہے، یہ صفت کس کی ہے؟ اس پر اللہ نے دو نبیوں کے واقعات پیش کیے۔ پہلا واقعہ پیش کیا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جب ان کے پاس فرشتے آئے انسانی لباس میں بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے۔ ان میں جبریل ہیں، ان میں میکائیل ہیں، کئی کہتے ہیں وہ 10 فرشتے تھے، کئی کہتے ہیں وہ 3 فرشتے تھے، کئی مفسر کہتے ہیں وہ 12 فرشتے تھے، لیکن رسول کا لفظ بولا، جمع کا لفظ بولا۔ ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے خوشخبری بیٹے کی لے کے، قالو تو وہ آ کے کہنے لگے سلامن سلمنا علیک سلاما، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ قال سلام یعنی علیکم سلام، تم پر بھی کیا ہو؟ سلام۔ معلوم ہوتا ہے پہلی شریعتوں میں بھی ملاقات کے وقت کیا کرنے کا رواج تھا؟ یہ باقی ساری باتیں یوں ہی ہیں، ہم نے بنائی ہیں، کچھ انگلش کے لفظ ہم نے بنائے، کچھ اردو کے لفظ ہم نے بنائے۔ ہاں جی، اللہ دے سپرد تے اللہ دے حوالے۔ دین کیا کہتا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ رخصت ہوتے وقت، آتے ہوئے، مسلمان کو ملتے ہوئے کیا لفظ کہنے ہیں؟ السلام علیکم۔ جواب دینے والے کو کہا گیا اس سے بہتر جواب دے، السلام علیکم، تو کہ السلام علیکم ورحمت اللہ، وہ کہے السلام علیکم ورحمت اللہ، تم کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ، بس اس کے آگے کوئی لفظ نہیں، وہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ شریعت نے بس یہی لفظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے کتنا خوبصورت جملہ ملاقات کے ٹائم تجویز کی، تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کرے مصیبتوں سے، دکھوں سے، تکلیف سے، پریشانیوں سے، دنیا میں مرنے کے بعد گناہوں کی پاداش میں پکڑے جانے سے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی تجھے کیا ہو؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، دکھ نہیں پہنچنا چاہیے، پریشانی نہیں پہنچنی چاہیے۔ وہ تو ملاقات کے ٹائم ہی اپنے بھائی کو دعا دیتا ہے، اللہ تجھے مصیبتوں سے کیا رکھے، اللہ تجھے پریشانیوں سے سلامت۔ اسی کو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا مسلمان وہ ہے
جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کیا رہیں؟ تیری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. وہ کس طرح ہوگی؟ جب تو غیبت کرے گا. تکلیف زبان سے کب ہوگی؟ جب تو کسی پہ بہتان باندھے گا. زبان سے تکلیف کب ہوگی؟ جب چغل خوری کرے گا. زبان سے تکلیف تب ہوگی جب لگائی بجھائی کرے گا. زبان سے تکلیف تب ہوگی جب اسے تو گالی دے گا، بد اخلاقی کے جملے بولے گا. ہاتھ سے تکلیف ہے کسی غریب کا پنجہ مروڑ دینا، کسی غریب کو مارنا، اس پہ تشدد کرنا، ظلم کرنا. یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کیا رہے. اس میں ہمارے پیارے پیغمبر کا جو اسوہ ہے نا، اس پر ہم عمل تو کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اسے ہم پہنچ نہیں سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت انس کہتے ہیں یہ میرے نبی کے گھریلو ملازم ہیں، گھر میں کام کرتے ہیں. 10 سال رہے ہیں. 10 سال. کتنے؟ 10 سال میرے نبی کے گھر میں رہے ہیں، گھریلو ملازم ہیں. حضرت انس کہتے ہیں 10 سالوں میں مجھ سے نقصان بھی ہوئے، غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن میرے نبی پاک نے ایک مرتبہ بھی نہیں ڈانٹا. کون پہنچے اس اخلاق کو؟ یہ بہت دور کی بات ہے. جتنا میرا نبی اعلیٰ ہے اتنے ہی میرے نبی کے اخلاق بھی کیا ہیں. ملازم غلطی کرتا، بیٹا بھی غلطی کرتا ہے تو لوگ اسے 2-4 سنا دیتے ہیں، سکا پتر. ملازم تو پھر دور کی بات. ملازموں کے ساتھ تو لوگ زیادتیاں کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. کئی فیس بک پہ آپ دیکھیں عورتیں ان کو مار رہی ہیں اور گرم چولہوں میں جھونک رہی ہیں، ان کے بدن کو باغ دیا جائے. اسلام نے اسے منع کیا. آخری لفظ جو تھے میرے پیارے پیغمبر کے، اللہ اکبر. کیوں بھائی؟ مرنے فوت ہونے والا جو آخری لفظ کہتا ہے سب سے اہم نہیں ہوتے اس کی ذہن میں؟ جو سب سے اہم چیز ہو وہ سب سے آخر میں اس کو کہنے کا موقع مل جائے تو وہی کہتا ہے. میرے پیارے پیغمبر نے انتقال سے پہلے جو آخری جملے کہے، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا، غلاموں کا خیال کرنا، نوکروں کا خیال کرنا. آج کل سیلز مین ہیں، مزارے ہیں، جو نیچے کام کرنے والے مزدور ہیں، یہ سارے اس میں شامل ہیں. میرے نبی نے جو فرمایا وہ تو آپ اور میں کر ہی نہیں سکتے. کر سکتے ہیں لیکن مشکل بڑا ہے. کر سکتے، نہ کر سکنے کا لفظ غلط نکل گیا. کر سکتے ہیں لیکن بڑا مشکل ہے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو وہ انہیں پہنو. کون پہنچے اس اخلاق پہ؟ میرے پیارے پیغمبر غلاموں کے بارے میں، ماتحت لوگوں کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر کتنی زبردست قسم کی نصیحتیں اور وصیتیں امت کو کر کے گئے. السلام علیکم کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرے مسلمان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے کولوں تین کوئی خطرہ، میں تجھے گولی مار دوں گا، چھری مار دوں گا، چاقو مار دوں گا، تیری جیب نہ، میری طرف سے تجھے کوئی خطرہ نہیں. میں تو خود تجھے سلامتی کی کیا دے رہا ہوں. قرآن کہتا ہے مہمانوں کو بٹھایا، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. دیر نہیں کی کہ مہمانوں کے سامنے ایک تلا ہوا، بھنا ہوا بچڑے کا گوشت تو بطور مہمانی پیش کر. یہ ضروری نہیں ہے کہ بچڑا ذبح کیا ہوگا، شاید اللہ نے
تعبیر اس طرح کر دیا ہو اور مراد ہو بچھڑے کا گوشت، جتنا ملا جہاں سے ملا گھر میں پڑا تھا اسے بھونا تلا پکایا مہمانوں کے سامنے پیش کر. ان سے یہ نہیں پوچھا بے گرم چلے گا یا ٹھنڈا، یہ نہیں پوچھا. معلوم ہوتا ہے یہ مہمان نوازی کے خلاف ہے. مہمان سے پوچھنا کہ گرم چلے گا یا ٹھنڈا، چائے پیئیں گے آپ؟ اب وہ بے حیا تو ہے نہیں کیونکہ ہاں میں پینی ہے. پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ اسوہ ہے اور یہ جو طریقہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا، یہاں سے ثابت ہوا کہ جب مہمان آ جائیں ان سے پوچھا نہ جائے، اور جس چیز کے پیش کرنے کا وقت ہو وقت کے مطابق وہ چیز ہو پیش کر. پانی کا وقت ہے تو پانی پیش کر دیں، چائے کا وقت ہے تو چائے پیش کر دیں، کھانے کا وقت ہے تو کھانا. مہمانوں کی اسلام نے قدر کرنے کی حکم دیا ہے اور بڑا ان کے بارے میں عزت کرنی. پھر میں نے کہا نا کہ کہاں میرے نبی کے اخلاق اور کہاں ہم. ایک مہمان آیا، وہ واقف نہیں تھا مسجد کا ادب، مسجد کا احترام، مسجد کی تعظیم سے واقف نہیں تھا. وہ مسجد کے صحن میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگ گیا. صحابہ جو اٹھے اسے برا بھلا کہنے کے لیے تو میرے نبی نے روک دیا. نہیں، کہ پیشاب کا درمیان میں روک دینا یہ انسان کے جسم میں بیماری جنم لینے کا باعث ہو جاتا ہے. نہ روکو، یہ بیمار نہ ہو. اور جب وہ اس نے پیشاب کر لی تو صحابہ کے ساتھ مل کر میرے پیارے پیغمبر نے اس مسجد کو صاف کر دیا. تو مہمان کی جو قدر ہے، عزت ہے، شریعت نے اس کا بہت زیادہ اس کی طرف اشارے کیے. پیش کیا وہ کھانا. فلما رأى أيديهم، پھر جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو، لا تصلوا إليه، کہ وہ کھانے کی طرف بڑھو. بھنا ہوا گوشت ہے تو ان سن کے بھی تھوڑے منہ پانی آ گیا. تلا ہوا گوشت ہے، بھنا ہوا گوشت ہے، اس کی خوشبوئیں ہیں، ان کے ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. ناکرام، تو انہیں اجنبی سمجھا. پنجابی کہیں گے اوپرا سمجھیا، اوپرا. ناکرام اوجس منہم خیفتن، اور دل ہی دل میں ڈرے، خوف محسوس کیا میرا نمک کیوں نہیں کھاندے. اس زمانے میں جس کا نمک کھا لیتے تھے اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. تو یہ میرا نمک نہیں کھا رہے ہیں کہیں میرے دشمن نہ ہوں، مجھے تکلیف نہ پہنچانا چاہتے ہوں. ڈرے، ڈرنے کے آثار چہرے پہ ظاہر ہوئے. قرآن نے اس واقعے کو کئی جگہوں پہ ذکر کیا. سورہ زاریات میں ذکر کیا، کئی جگہوں پہ ذکر کیا، مختلف انداز میں ذکر کیا. ڈرے، چہرے پہ آثار خوف کے ظاہر ہوئے. فرشتوں نے اس خوف کو بھانپا تو وہ کہنے لگے لا تخف، ڈریے نہیں. جنہیں آپ انسان سمجھے بیٹھے ہیں اور مہمان نوازی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم فرشتے ہیں. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو بھیجے گئے ہیں کس قوم کی طرف؟ ہم تو عذاب کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، ہم تو اس بستی کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، سدوم کو. آپ ہمیں انسان سمجھ کے ہمارے سامنے یہ ساری مہمانی کر رہے ہیں. کیا سمجھ آئی؟ بولو ذرا بولو، کیا سمجھ آئی؟ حضرت ابراہیم زندہ ہیں، جاگ رہے ہیں، سوئے بھی نہیں ہیں، اونٹ بھی کوئی نہیں، سامنے کھڑے ہیں فرشتے.
جن راہوں سے چل کے آئے ہیں سامنے کھڑے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سامنے کھڑے ہوئے فرشتوں کی حقیقت کا پتہ نہ چل سکا۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، ہر چیز کو جاننا، دلوں کے رازوں کو جاننا، چھپی اور ظاہر چیزوں کو جاننا تو بڑی دور کی بات ہے، انہیں تو سامنے کھڑے ہوئے فرشتوں کی حقیقت کا بھی علم نہیں تھا۔ لہذا ہمارا دعویٰ تسلیم کرو کہ عالم الغیب ہے تو صرف کون ہے؟ وہ اندر کھانا تیار کروانے میں مشغول ہیں اور جبریل باہر بیٹھے ہوئے، اسے بھی پتہ نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، ورنہ یہ کہتا بھی کس چکرج پہ گئے ہو، ساڈے کول باؤ، ساڈی گل سنو، ہم کس لیے آئے ہیں؟ اسے بھی علم نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اگر میرا جملہ آپ کو پسند آ جائے اور میں اس کا خلاصہ کے طور پہ میں اس جملے کو بولوں، باہر بیٹھا ہے نوریوں کا سردار اور اندر ہے اس وقت کے انسانوں کا سردار، بلکہ اس وقت کے جنوں کا، انسانوں کا، فرشتوں کا سردار اندر وہ ہے اور باہر ہے نوریوں کا سردار۔ نوریوں کے سردار کو پتہ نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اور اندر جو بیٹھا ہے سارے اس وقت کے کائنات کا سردار، اسے پتہ نہیں کہ جو میرے مہمان ہیں یہ انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا کہ علم غیب خاصہ نبیوں کا نہیں ہے، علم غیب خاصہ ہے کس کا؟ وامرأتہ۔ چلو ایک اور مسئلہ بھی یہاں سے حل ہوا، اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ میں اشارہ کروں گا اور میرے اشارے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو پھر میں بہت خوش ہوں کہ اشارے میں خطیب بات کرتا ہے اور بندے سمجھ جاتے ہیں تو پھر اس کا اور اثر ہوتا ہے۔ اگر نوری آئے بشر کے لباس میں، حقیقت اس کی نور ہو، اصلیت اس کی نور ہو، اور بشریت کا لبادہ اوڑھ لے، بشریت کا لبادہ اوڑھ لے، اگر نوری بشریت کا لبادہ اوڑھ کر دنیا میں آئے پھر بھی کھاتا پیتا نہیں ہے، پھر بھی کھاتا پیتا نہیں ہے۔ آمنہ کا لال کھاتا پیتا تھا، اس لیے باہر سے بھی بشر تھا، اندر سے بھی بشر۔ اگر آپ کی حقیقت نور ہوتی، آپ کی اصلیت نور ہوتی اور آپ لبادہ بشریت کا اوڑھ کے آتے تو پھر آپ نہ کھاتے نہ پیتے۔ جو نوری ہو وہ بشری لبادہ اوڑھ لے، کھاتا پیتا نہیں۔ اور نوری، یہ طالب علموں کے لیے کہہ رہا ہوں، شاید لوگ بھی سمجھ جائیں، جب نوری بشری لبادہ اوڑھ لے اس کو مثل و کم نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں تمثلا، تمثلا لہا بشرن سویا، تمثلا، اس نے انسان کی صورت اختیار کر لی۔ مریم کھڑی تھی، جبریل آئے، انسانی لباس میں آئے، قرآن بولا تمثل لہا بشرن، تمثل لہا بشرن، جبریل نے بشر کی صورت اختیار کر لی، اور جو اندر باہر سے بشر ہو وہ کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم۔ نبی پاک تو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، شادیاں بھی ہیں، تجارت بھی ہے، بچے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں،
فوتگی بھی ہے، شادی بھی ہے، خوشی بھی ہے، سارے بشری لوازمات میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ پھر ایک اشارہ کر رہا ہوں، یہ تقریر پوری میں اس پر ایک تقریر کر سکتا ہوں، اس موضوع پر جو میں اشارہ کر رہا ہوں۔ سارے بشری لوازمات، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، نہانا، نماز پڑھنا، کپڑے پہننا اتارنا، سواری پہ چڑھنا اترنا، خوشی غمی، شادیاں، بچے، یہ سارے بشری لوازمات اگر میرے نبی کے ساتھ نہ ہوتے، امت کے لیے نمونہ کیسے بنتے؟ نمونہ نہیں بننا تھا امت کے لیے۔ تم بھی تجارت اس طرح کرو جس طرح میں کر رہا ہوں، تم بھی تجارت اس طرح کرو جس طرح میں کر رہا ہوں، تم بھی خوشی اس طرح مناؤ جس طرح میں نے منائی، تم بھی غمی اس طرح گزارو جس طرح میں نے گزاری، تم بھی گھوڑے پہ اس طرح سوار ہو جس طرح میں ہوتا ہوں، اور تم بھی سواری سے اترو جس طرح میں اترتا ہوں، اور تم بھی رات کو بستر پہ آؤ جس طرح میں آتا ہوں، اس طرح سوو جس طرح میں سوتا ہوں، اس طرح جاگو جس طرح میں جاگتا ہوں، گھر سے باہر اس طرح آؤ جس طرح میں آتا ہوں، گھر کے اندر اس طرح جاؤ جس طرح میں جاتا ہوں، شادی اس طرح کرو جس طرح میں نے کی، فتح اس طرح مناؤ جس طرح میں نے منائی۔ تبھی تو میرا نبی نمونہ بنتا نا کہ بشری لوازمات ہوتے، اور قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، میرے نبی میں تمہارے لیے نمونہ موجود ہے، نمونہ موجود ہے، ان کو دیکھتے چلے جاؤ اور زندگی گزارتے چلے۔ جو نبی نوری ہوتا، نہ کھاتا نہ پیتا، نہ کھاتا نہ پیتا، اور لوگوں سے کہتا کام نہ تولو، تجارت صحیح کرو، خیانت نہ کرو، تجارت امانت کے ساتھ کیا کرو، تو لوگ کہتے ہاں نہ تیرا کوئی کھان والا، نہ تیرا کوئی پین والا، نہ کوئی تیرے چولہے چ اگ، تو سچا بھائی، تو سچا بھائی۔ لوگ یوں کہتے۔ جب میرے نبی نے کہا کہ تجارت صحیح کرو، تو پھر میرے نبی نے پہلے تجارت کر کے دکھائی۔ تجارت کر، نبی پاک کہتے بیویاں نال چنگا سلوک کرو، کہا بھی میرے نبی نے فرمایا اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو، میں اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اتنے اکا ہی تساں چپ کر گیا ہو، بیویاں نال چنگا سلوک ہوئے تے نوکری کریے، انہاں تھلے لگ جائیے، یہ تھلے لگنا ہوتا۔ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، محبت و پیار کا سلوک کریں، اس کی ضروریات پوری کریں۔ ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تھوڑی دعوت کرنی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا آشا کی بھی؟ اس نے کہا جی نہیں، غریب ہوگا نا، غریب ہوگا، گنجائش نہیں۔ اس نے کہا جی نہیں، آپ نے فرمایا میں نہیں آنا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، اس نے کہا جی میں دعوت کرنا چاہنا تھوڑی۔ آپ نے فرمایا آشا کی بھی؟ اس نے کہا جی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے حالات ٹھیک ہو گئے، اس نے کہا جی آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا آشا کی بھی؟ اس نے کہا جی آشا کی بھی۔ فرمایا میں آؤں گا۔ اس کا مکان ذرا مدینے سے سائڈ پہ تھا۔ جب حضرت عائشہ کو لے کے آپ نکلے تو آپ نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لائیے، دوڑ نہ لائیے۔ تو دوڑ لگائی، نبی پاک آگے نکل گئے، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی۔ نبی پاک نے فرمایا دیکھ میں جیت گئی۔ کچھ مدت کے بعد جب آپ پہ ذوف آیا اور وجود آپ کا ذرا بھاری ہو گیا اور بڑھاپا طاری ہونے لگا، ایک اس موقع پہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا دوڑ نہ لائیے۔ انہوں نے کہا جی لگاتے۔ دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی، تو نبی پاک نے فرمایا وہ بدلہ لا چھڑی آئی۔ تو یہ اپنی بیوی سے سلوک ہو رہا ہے۔ تو بیوی کیوں جی؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے
آدھی رات کے بعد حدیث میں کیا آتا ہے، میری ماں عائشہ صدیقہ خود روایت کرتی ہیں، میری ماں خود روایت کرتی ہیں کہ جب آپ اٹھتے تھے نا تو رویدن رویدن آہستہ آہستہ عائشہ دی آنکھ نہ کھل جائے. یہ ہے نا سلوک، یہ ہے نا سلوک. فرماتی ہے میں جاگ رہی ہوتی تھی، میں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی تھی، آہستہ سے اٹھتے، حرکت نہ ہوئے، دروازہ کھول کے باہر جانے لگتے نا تو دروازہ آہستہ کھولتے، عائشہ دی آنکھ نہ کھلتی. پھر جب واپس آتے نا میں سب کچھ دیکھ رہی ہوتی تھی، دروازہ آہستہ سے بند کرتے، عائشہ دی آنکھ نہ کھلتی. سن راتی جاگ آوے اساں پانی منگنے ہاں، چوتھا گھر بھی سن دو بھائی مین تے جاگ آ گئی ہے، اس نو بھی نال جگاؤ، پانی لے کے آؤ. یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ میری آنکھ کھل گئی ہے یا بچہ پانی مانگ رہا ہے میری آنکھ کھل گئی ہے میں اس کو نہ جگاؤں، یہ سارے دن کے کام کاج کی تھکی ہوئی ہے، اس کو میں نہ جگاؤں، میں خود پانی لے کے آؤں، عزت میں کوئی فرق پڑ جائے گا. اتنے تسی بالکل چپ کر گئے ہو. انشاءاللہ عورتاں من دعاواں دین گی انشاءاللہ کہ ساڈے حق چ بھی کوئی بولے ہے. تو میں عرض کیا کر رہا تھا، نبی پاک فرماتے بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو. تو لوگ کہتے تیری ہے کوئی نہیں نا، تیری ہوندی تے تن پتہ لگدا بھی کتنے آنیاں دا روپیہ ہوں، تجھے تب پتہ چلتا، تجھے وہ بتاتی. کوئی زمانہ تھا یہ گیس وغیرہ سلنڈر وغیرہ یہ نہیں ہوتے تھے، تو لکڑیاں جلتی تھی گھروں میں، تو بڑی مشکل سے عورتیں آگ جلاتی، کبھی لکڑیاں گیلی ہوتی تو وہ ایک پھونکڑی سی ہوتی تھی عورتوں کے، وہ رکھ کے نا پھونک مارتی تھی اس میں تو وہ چولہے جل اٹھتے. ہمارے ایک ملک صاحب تھے، ملک افضل صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے اچھے آدمی تھے. تو ان کا ذرا ماحول ذہن مزاحیہ تھا، مزاق کر. تو وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو مسجد ہماری میں وہ تقریر کر رہے تھے. تو تقریر کرتے کرتے وہ کہتے ہیں جنت میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، حوراں بھی ہون گیاں تے پھونکڑیاں بھی کو نہیں ہونیاں جیڑیاں اتھے لگدیاں نا. تو لوگ کہتے ہیں تیری ہے کوئی نہیں نا، تبھی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میرے نبی نے جب کہا اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو، تو میرے نبی نے 11 بیویوں سے سلوک کر کے دکھایا تھا، پہلے کر کے دکھائے. تو میرا نبی نمونہ تب بن سکتا تھا امت کے لیے کہ میرا نبی کیا ہوتا، بشر. وامرأتہ قائمۃ، حضرت ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، پہلے تو پردے میں تھی نا بھئی اجنبی نے مرد نے، تے جلے سمجھ آئی بے تے فرشتے نے وہ بھی سامنے آ گئے. فضاحکت، وہ ہنس پڑی. فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے فرشتوں کے ذریعے اس کو خوشخبری دی بیٹے اسحاق کی. اللہ تجھے بیٹا دے گا جس کا نام اسحاق ہوگا. ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد پوتا ہوگا یعقوب. ایک ڈبل خوشخبری ہو گئی. ڈبل خوشخبری ان ہوئی بے پتر زندگی آلہ ہوئے گا، پتر زندگی آلہ ہوئے گا، کہ اگو پوترا بھی ہوئے گا، اس کا بھی آگے بیٹا ہوگا. یہاں لوگوں کو بڑے مغالطے لگے کہ وہ ہنس پڑی. ہنسی کیوں؟ کئی لوگ کہتے ہیں ہنسی حضرت ابراہیم کے ڈرنے پر کہ یوں ہی ڈر گئے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہنس پڑی جب انہیں پتا چلا کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ فرشتہ. نہ، بڑا آسان سی بات ہے. آپ سورۃ زاریات پڑھیں، وہاں اس واقعہ کو ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. جب فرشتوں نے
بیٹے کی خوشخبری دی، اس کے بعد سارا یہ تقدیم تاخیر ہو گئی ہے، تقدیم تاخیر ہو گئی ہے۔ وہ ذرا جگہ دیکھ لیتے ہیں، ذرا آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ 26ویں پارے کا آخری صفحہ نکالیے جی، یہ میں نے نکال لیا۔ 26ویں پارے کا یہ صفحہ نمبر 676 ہے جی، صفحہ نمبر 676 ہے جی، جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے ہیں۔ سورت کا نام ہے الزاریات اور آیت نمبر ہے 26۔ حل اتی کا حدیث ضیف ابراہیم، کیا آپ کو پہنچی ہے ابراہیم کے مہمانوں کی خبر جو بڑے معزز مہمان تھے؟ اذ دخلوا علیہ، جب وہ مہمان ابراہیم پر داخل ہوئے، فقالوا سلاما، قال سلام، قوم منکرون، تم تو اوپرے لوگ ہو، فراغ الی اہلی، تو وہ اپنے گھر کی طرف گئے، فجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بچڑا بھون کے لے آئے، فقربہ الیہم، وہ ان کے قریب کیا، فرمایا الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے ہاتھ نہیں نہ بڑھایا، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، اپنے دل میں ان مہمانوں کی وجہ سے ڈرے، قالوا لا تخف، وہ کہنے لگے ڈریے نہیں، وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے خوشخبری دی ابراہیم کو ایک دانا بیٹے کی خوشخبری دی، ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ فاقبلت امراتہ، تو ابراہیم کی بیوی سامنے آ گئی، فی سرۃ، چلاتی ہوئی، فسکت وجہا، اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا، اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا، وقالت، اور کہنے لگی، عجوز، میں بڑھیا، عقیم، بانجھ، 100 سال عمر ہے، 90، 99، 100 مختلف روایتیں ہیں حضرت سارہ کی، میں بڑھیا بانجھ، کالو، فرشتے کہنے لگے، سن اے پتہ نہیں بے پتر کنی ہونا بڑھیا اور بانجھ سے، کذالک کالا ربو کے، کذالک کالا ربو کے، تیرے رب نے انہیں ہی آکھیا، تیرے رب نے انہیں ہی آکھیا۔ یہاں اب ترتیب صحیح ہو گئی، پہلے بیٹے کی خوشخبری ہے، پھر حضرت سارہ کا تعجب کرنا ہے۔ لیکن یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں لوگ جو دلیلیں پکڑتے ہیں وہ بڑی عجیب دلیلیں پکڑتے ہیں۔ یہ فسکت وجہ اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں، یوں چہرے پہ ہاتھ مارا، جو لوگ ماتم کے قائل ہیں وہ اسے اپنے ماتم پر دلیل بناتے، کہ انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا، چہرہ پیٹا سارہ نے، تو ماتم سنت ہوئی سارہ کی۔ میں کہ واہ، گل ہی ماتم والی آئی، وہ بیٹے کی خوشخبری دے رہے، یہ ماتم کا مقام ہے، یہ ماتم کا مقام ہے، وہ تو بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں، تو اس موقع پہ ماتم کرتی ہیں۔ یہ جو چہرے پہ ہاتھ مارنا تھا نا، یہ وہی ہے، یا ویلتا، حضرت صاحب میں نہ کرتے، ہائے لوگ، تعجب کا اظہار ہے، تعجب کا اظہار ہے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، تعجب والی بات سنتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہائے، یہ تعجب کا اظہار تھا۔ اس نے یہ سنا کہ میں بیٹا جنوں گی، اس نے کہا میں بیٹا جنوں گی، یہ ہے فسکت وجہ۔ آلے تو قالت یا ویلتا، کہنے لگی ہائے خرابی، آلے تو کیا میں جنوں گی، وانا عجوز، میں بڑھیا، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا خامن
یہ بوڑھا بڑی عمر کا 120 سال عمر تعجب کیا، میں جنوں گی؟ آگے سے فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو؟ بس یہاں تک ہم نے بیان کر دی، آئندہ جمعہ یہیں سے شروع کریں گے، اور آئندہ جمعہ بڑا اہم ہوگا۔ میں بڑے دلائل سے یہ بات ثابت کروں گا کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں، اہل بیت کون ہے، اہل بیت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، اور قرآن کے رنگ میں ہم پیش کریں گے۔